مجوسی، وائز مین، علم نجوم کے ماہر، فالگیری اور خوابوں کی تعبیر میں خاص دسترس رکھنے والے، حکمت سے معمور، فلسفے کے ماہر، یہ ایسے لوگ تھے جو یہودی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے علاوہ ستاروں کے اذکار سے بھی بخوبی واقف تھے۔ وہ ستارے کی رہنمائی میں یہودیوں کے پیدا ہونے والے بادشاہ کے دیدار کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے پاس نومولود بادشاہ کے لیے تحائف بھی موجود تھے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں سے ستارے کی رہنمائی میں سفر جاری کیے ہوئے تھے۔ شاید ابھی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ستارہ انہیں کہاں لے کر جا رہا تھا۔ ستارہ ان کو یہودیہ کے شہر بیت لحم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بیت لحم ایک ایسا قصبہ ہے جو یروشلیم کے جنوب مغرب میں 5 میل پر واقع ہے، جس کی ڈھلان پر انجیر، انگور، بادام اور زیتون کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس علاقے پر اس وقت سلطنت روما کا راج تھا۔ سلطنت روما، رومی سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنت رہی ہے۔ اس سلطنت کا آغاز 31 قبل از مسیح میں ہوا اور یہ سلطنت 1453 تک جاری رہی۔ کیسر اگسطس کے زمانے میں یہ سلطنت برطانیہ سے عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ عہد جدید بتاتا ہے کہ کیسر اگسطس جو روم کا شہنشاہ تھا، اسم نویسی کا حکم جاری کرتا ہے۔ اس کا مقصد اول تو رومی سلطنت کے لیے ٹیکس وصولی میں اضافہ کرنا اور ثانیاً دنیا کو اپنے ماتحت علاقوں کا اثر و رسوخ دکھانا تھا۔ بمطابق شاہی اعلان، سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو جاتے ہیں۔ ناصرت کے علاقے کی ایک لڑکی مریم جو حاملہ تھی، رومی شہنشاہ کے اعلان کے بعد اپنے منگیتر کے ساتھ بیت لحم کو جاتی ہے۔ اس کا شوہر یوسف ایک ایماندار اور راست باز شخص تھا۔ مریم ایک بتولہ تھی۔ اس کے بطن میں موجود بچہ معمولی نہیں تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ مریم جنسی میلاپ کے بغیر معجزانہ طور پر حاملہ ہوئی تھی۔ وہ گلیل کے شہر ناصرت میں رہتی تھی اور اس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص یوسف کے ساتھ ہوئی تھی۔ کتاب مقدس میں رقم ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی، یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ کنواری عورت کے انتخاب کے تعلق سے بائبل مقدس میں پہلے ہی تعلیم موجود تھی۔ یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا کلام مقدس کے مطابق انتہائی ضروری تھا، کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا، خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے باغ عدن میں اس بات کو ریویل کر دیا تھا جب خدا نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ عورت کی نسل ہوگا، اور اس کے بعد مسلسل اس بات کو بیان کیا جاتا رہا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں ذکر ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی۔ یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ بن باپ کے آنے والا تھا۔ مسیحی علم الہی کے مطابق 2 بنیادی وجوہات ہیں جس کے سبب یہ ہونا ضروری تھا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کا جو جرم ہے، یا ہم کہیں گے کہ اس کی جو کرپشن ہے جو اس کی فطرت میں شامل ہو گئی، بعد میں اس کی نسل میں بھی ٹرانسفر ہوئی۔ اس سے مراد اب یہ ہے کہ جو بھی آدم کی نسل سے پیدا ہوتا ہے وہ اس جرم کے ساتھ
اور اس کرپشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، فطرت کے بگاڑ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یسوع مسیح کو ایک عوضی بننا تھا، اور اگر وہ آدم کے عام نسل سے پیدا ہوتے، عام طریقے سے پیدا ہوتے، تو پھر وہ بھی غضب کے نیچے ہوتے۔ ایسا اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ وہاں پر یہ پیش گوئی میں تو کہا گیا کہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، لیکن پھر اس کا نام ایمینویل کیوں نہیں رکھا؟ نام جب رکھا گیا تو یسوع نام رکھا گیا، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ ایمینویل، جس کا ترجمہ آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ، گاڈ ود اس۔ عبرانی کے 3 لفظ، خدا ہمارے ساتھ، ایل نو ایم۔ خدا کی ایک بنیادی جو صفت ہے یا اس کا ایک فاؤنڈیشنل جو ایٹریبیوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ خدا لامحدود ہے، وہ انفینٹ ہے، اور انفینٹ گاڈ جو ہے اس کو کبھی بھی بیان کلی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کے بائبل مقدس کے اندر بہت زیادہ نام دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی خدا کے 99 نام ہیں۔ اب 99 کیا، 99 نام کیا، اس کے 99 لاکھ نام بھی رکھ دیں تو تب بھی خدا کی لامحدود ذات کو پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ خدا کا ذاتی نام، یعنی اس کا جو پرسنل نام ہے، شخصی نام ہے، وہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی درخواست پر اس پر ظاہر کیا۔ جب اس نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اپنا نام بتا، جب میں جا کر لوگوں کو بتاؤں تو میں کیا کہوں جب وہ پوچھیں گے، تو اپنا نام بتا۔ خدا نے کہا کہ میرا نام یہوہ ہے۔ ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں چلے، وہاں دیکھیں حالات کیا تھے اور خدا کیا کہنا چاہتا ہے، اور خدا کے ناموں کے متعلق، یسوع مسیح کے نام جو دیے گئے ان کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ خدا کے صفاتی نام ہے، یسوع مسیح کے بھی صفاتی نام ہے۔ تو وہ نام جو یہودا کے قبیلے کا شیر ببر اور یہ سارے نام جو ہے میٹافر ہیں، صفاتی نام ہے اور القابی نام ہے۔ یعنی یسوع کے روپ میں خدا ہمارے ساتھ، اور یسوع مسیح نے پھر کہا کہ دنیا کے آخر تک دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ ایک پیغام تھا کہ اب خدا ہمارے درمیان آیا ہے، اور وہ انسانوں میں انسان بن کر آیا ہے تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ رہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو پرسنل نام ہے وہ عبرانی زبان میں یشوع ہے، یا ہماری اردو زبان اس کے بہت قریب سے جا کے کہتی ہے یسوع ہے۔ مریم نے مکالمے کے دوران فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، جس کا مطلب تھا کہ وہ معصوم، بتولہ اور پاک ہے۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یعنی یسوع مسیح جو عورت سے پیدا ہوا ہے، وہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فرشتے نے بہت واضح بتا دیا تھا کہ وہ پاک مولود یعنی ابن خدا ہے۔ ایک عورت سے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا ہے، یا اس کو کئی طرح سے دوسرے طور پر بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ تو عورت کے تعلق سے تو پہلے ہی نبوت کر دی گئی تھی۔ پیدائش کی کتاب میں یہ قلم بند تھا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور یہ فرسٹ پروٹوونجیلیم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پہلی خوشخبری، پہلی اچھی خبر جو کتاب مقدس میں درج کی گئی تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا۔ مسیح خداوند کے آنے کا جو ذکر تھا وہ عورت کی نسل سے ایڈوانس میں بتا دیا گیا تھا۔ عورت کی نسل سے آنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی شوہر کا یا کسی مرد کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ ایک جو بنیادی
میں سمجھتا ہوں کہ غلطی لوگ کرتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کو ہم خدا کا بیٹا یا بائبلی بنیادوں پر اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو سامعین یا غیر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اکثر غلطی کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے لیے بیوی ضروری ہے، اور چونکہ خدا کی کوئی بیوی نہیں اس لیے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی کیا کرتے ہیں کہ یہ جنسی تعلق کو قائم کیے بغیر بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت ایک عجیب غلطی ہے جو لوگ اس غلطی کو کھاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی مسیح خداوند کو جسمانی خدا کا بیٹا نہیں کہتے، اور کسی مقام پر ایسا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ کہیں خدا تعالیٰ اور مقدسہ مریم کے جنسی تعلقات قائم ہونے کی بنیاد پر جو بیٹا پیدا ہوا اس کو ہم کہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایسا کہیں بھی تاثر موجود نہیں ہے، بلکہ ایسی بات کو رد کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی اور روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مسیح کی پیدائش میں کسی طرح کا کوئی جنسی عمل دخل جو ہے وہ قطعی طور پر موجود نہیں ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے خدا روح ہے، اور اس کا بیٹا جب ہم کہتے ہیں تو وہ بھی روحانی بیٹا ہے، جسمانی بیٹا نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ لوکا کے انجیلی بیان میں جب مسیح خداوند کا نسب نامہ دیا گیا ہے تو فلاں سے فلاں پیدا ہوا، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں پیدا ہوا، اینڈ کہاں پر جا کر ہوتا ہے؟ آدم پر، اور آدم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ خدا کا۔ ایک اور بات جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو کیا پرابلم کیا آتی ہے جی؟ خدا کی بیوی کوئی نہیں۔ بھئی اگر خدا کو بھی بیٹا حاصل کرنے کے لیے بیوی ہی چاہیے تو پھر خدا اور انسان میں تو کچھ فرق نہ باقی رہا۔ خدا قادر مطلق ہے اور اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خدا کی ولادت تب نہیں ہوئی، خدا کی پیدائش تب نہیں ہوئی، خدا کا تعلق تو زمانہ قدیم سے ہے، ازل سے ہے۔ یہاں پہ خدا جو ہے وہ انسان بن کر تجسم لے کر زمین پر آیا۔ وہ جو مخلوقات سے پہلے تھا وہ ہمارے لیے انسان بن گیا۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے مولود، ہمارے پاس جو اردو ترجمے میں استعمال ہوا ہے، اس کی جو انگریزی ہے عام طور پر وہ انکارنیشن استعمال کی جاتی ہے، اور وہ اس کے درست میننگ دیتی ہے۔ اور اس سے بھی اگر بہتر آپ یونانی زبان کے متن کو دیکھیں تو یونانی زبان میں اس کے لیے کیٹابولے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیٹابولے سے مراد ہے کہ جسم اختیار کرنا، جس طرح لکھا وہ مجسم ہوا، یعنی جسم لینا۔ پری ایگزسٹڈ سن آف دا گاڈ بیکیم اے مین۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جسم لیا، انسان بنا، تاکہ انسان کی مخلصی کے لیے قربان ہو سکے، نہ کہ خدا پیدا ہوا۔ کیونکہ جو جسم لیا وہ بالآخر مر گیا، وہ جسم صلیب پر قربان کر دیا گیا، لیکن الوہیت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ گاڈ مین بنا۔ فرشتے نے مریم کو ایک اور خوشخبری بھی دی تھی، اور وہ عہد عتیق کے عظیم نبی ایلیا کے تعلق سے تھی، جو یوحنا استباغی کی صورت میں پیدا ہونے والا تھا، جس کے تعلق سے مسیح خداوند نے فرمایا تھا کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ فرشتے نے مریم کو بتایا کہ دیکھ، تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کا جو بانجھ کہلاتی ہے 6واں مہینہ ہے۔ اور خدا نے مقدسہ مریم کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ تیری رشتہ دار الشبا بھی حاملہ ہے۔ یہ اس کے لیے بھی ایک حیران کن بات تھی، اور وہ اس لیے ملنے گئی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ خدا کا کیا پلان ہے۔ اب سوچئے کہ مقدسہ مریم جو تھی وہ ایک نوجوان لڑکی ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور وہ کیسے دنیا کا سامنا کریں گے؟ انہیں کوئی ہمراز چاہیے، اور فرشتہ انہیں ایک راہ دکھاتا ہے کہ دیکھ، تو اکیلی نہیں ہے جس کے ساتھ معجزہ ہو رہا ہے۔ الشبا جو تھی وہ خود اس تجربے سے گزری تھی، تو بے شک وہ بہترین ہمدرد ہو سکتی تھیں، وہ مقدسہ مریم کی بات کو سمجھ سکتی تھیں اور بہتر طور پر ان کی رہنمائی کر سکتی تھیں۔ جان دا بیپٹسٹ اپنے ماں کے بطن میں اچھل پڑتا ہے مقدسہ مریم کی آواز سن کے، تو الشبا اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ
وہ اپنے خداوند کی ماں کی آواز کو سن کے خوشی سے اچھل پڑا. تو یہ بھی مقدسہ مریم کے لیے کنفرمیشن تھی کہ جو بات خدا نے کی ہے خدا اس کو یہاں پہ کنفرم کر رہا ہے کہ میں خداوند کی ماں ہوں. ہاللیلویا. اور یہ بات بھی ایک یہاں بڑا اہم پہلو ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے. لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 76ویں آیت میں فرمایا ہے، کہا ہے کہ تو نبی ہوگا اور تو خداوند کی راہیں تیار کرے گا. اور یوحنا رسول کی انجیل میں خود کہتا ہے کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. اور لوگ اس کو مانتے تھے، لوگ اس کی بات کو اکنالج کرتے تھے، اور اس کی بات کی ایک سے تھی، اور پوری بنی اسرائیل قوم اس کو جانتی تھی کہ خدا کی جانب سے آیا ہے. پھر اسی نے یسوع مسیح کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس اتم خوشخبری کے بعد مریم کا رد عمل انتہائی عاجزانہ اور ایمان افروز تھا. اس نے فرشتے کو جواب دیا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. مریم حاملہ ہو چکی تھی. ادھر یوسف بھی تذبذب کا شکار تھا. کتاب مقدس اعلان کرتی ہے کہ یوسف ایک ایماندار شخص تھا. جب اس کو یہ خبر ملی کہ اس کی منگیتر حاملہ ہے تو اس کا رد عمل فطری اور مناسب تھا. اس نے سوچا کہ میں اس عورت یعنی مریم کو بدنام نہیں کروں گا بلکہ چپکے سے چھوڑ دوں گا. وہ اسی کشمکش میں تھا کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر اس سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یوسف منگیتر تھا یا شوہر. اگر منگیتر تھا تو مریم کو اس کی بیوی کیوں لکھا گیا؟ عرض مقدس میں، یہودی کلچر میں ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یہودی کلچر میں جب کسی عورت اور مرد کی منگنی ہو جاتی تھی تو وہ منگنی ہمارے ہاں نکاح کی طرح پکی منگنی ہوتی تھی. جیسے ہمارے کلچر میں جب نکاح ہو جاتا ہے دراصل وہ عورت اس کی بیوی ہی کہلاتی ہے. جس وقت لابن نے اپنی بیٹی کی منگنی کر دی تھی یعقوب کے ساتھ، تو وہ کمٹمنٹ جو یعقوب سے ہوئی تھی اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بیوی کو میرے ہاں لے آ، اور میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اسی طرح متی کی انجیل میں جب یوسف کی منگنی مریم سے ہوئی تھی تو ایک شہادت ہے جو فرشتے کی طرف سے ہے. اس نے یہ فرمایا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. انجیل نویس کا مقدسہ مریم کو راست باز یوسف کی بیوی لکھنا یہ ثقافتی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جائز ہے. یسوع مسیح کے نسب نامے کو متی رسول جب بیان کرتا ہے تو وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح اس نسل سے تھا جو یعقوب کا بیٹا یوسف تھا. حالانکہ وہ روح القدس سے پیدا ہوا لیکن وہ یوسف سے پیدا نہیں ہوا، روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا تھا. لیکن لوکا رسول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ ایلی کا بیٹا تھا اور ایلی مریم کا باپ تھا. جب ہم ایشین کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کلچر میں جو فادر ان لا یا سسر ہوتا ہے اس کو بھی باپ ہی سمجھا جاتا ہے. ترجمہ کار نے اس کو حاشیہ میں لکھا جیسا کہ سمجھا جاتا ہے. راست باز یوسف خداوند یسوع مسیح کا حقیقی باپ نہیں تھا. وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ شرعی اور قانونی باپ تھا. اور جب ہم راست باز یوسف کے نسب نامے کا ذکر پڑھتے ہیں تو ان دونوں نسب ناموں میں سیالتی ایک مرکزی شخص ہمیں نظر آتا ہے.
और स्यालतिएल का हकीकी बाप जो था वो नीरी था, हकीकी बाप जिसको लूका तबीब ने बयान किया। लेकिन मत्ती रसूल ने स्यालतिएल के बाप का नाम यकूनिया लिखा। ये बात इंतहाई अहम है। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब उसके 22वें बाब को पढ़ते हैं तो खुदाए कदूस ने ये फरमाया कि यकूनिया को बे औलाद लिखो। इसलिए यकूनिया की असल औलाद का बाइबल मुकद्दस में जिक्र नहीं किया गया। यकूनिया का जो कानूनी वारिस ठहराया गया वो स्यालतिएल ही को बनाया गया। चूँकि यकूनिया सुलेमान की नस्ल से था, सो यहाँ से उसके शजरा को जोड़ने का मतलब यह है कि ये साबित किया जा सके कि यीशु मसीह शाही नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। और दूसरी तरफ से स्यालतिएल के बाप नीरी का नसबनामा शजरा जाकर जुड़ता है दाऊद के एक बेटे नातन से, और यहाँ से ये साबित किया जाना मकसूद था कि वो नस्ली तौर पर भी इब्ने दाऊद है। इसके अलावा एक और भी नजरिया है जिसकी तस्दीक मुकद्दस यूसुफस मोरख ने की थी। वो बताते हैं कि यूसुफ बायोलॉजिकली याकूब से ही पैदा हुआ था, और ये भी कि याकूब ने अपने भाई एली की, जो बे औलाद मर गया था, बेवा से शादी की थी। इस्तिस्ना 25वें बाब की 5वीं से 10वीं आयत के मुताबिक यहूदियों में भाई की बेवा से शादी को यबम या लिवरेट मैरिज कहा जाता है। ऐसी शादी में पैदा होने वाला पहला बच्चा मरहूम शख्स के नाम से कहलाता था ताकि उसका नाम बाकी रहे। इस केस में एस्था नामी एक खातून ने एली से शादी की थी और वो बे औलाद मर गया था। इसके बाद उसने उसके भाई याकूब से शादी की। इस एतबार से याकूब यूसुफ का हकीकी और बायोलॉजिकल बाप था, जबकि एली शरई और कानूनी बाप था।